پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے نمازی جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے تو نبی پاک نے فرمایا یہ وہ نمازی ہے جو اذان ہوتی تھی وضو کرتے اذان سنتے گھر میں وضو کر کے بارگاہ خداوندی میں آ کر مسجد میں سجدہ لے لیتے یہ وہ قبروں سے اٹھنے والا گروہ ہے جو گھر سے اذان سن کر وضو کر کے نکل پڑتا ہے نبی پاک نے فرمایا پھر وہ لوگ بھی قبروں سے میں اٹھیں گے جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے یہ وہ لوگ قبروں سے اٹھے گا کہ جو لوگ اذان سنتے سے پہلے وضو کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں جب اذان ہوتی تو مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گروہ جو قبروں سے اٹھے گا جن کے اعمال ایسے خوبصورت نبی پاک نے فرمایا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے سورج کی طرح روشن ہوں گے یا رسول اللہ یہ وہ کون لوگ ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ نمازی ہیں جو نماز سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں آ کر وضو کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر اذان کا انتظار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے پھر میں اور آپ یہ بھی سوچے کہ جنہیں نماز پڑھی کبھی نہیں اور سارا سال مہینہ نہ پڑھنا ہفتہ مسجد سے نہیں پڑھنا جو صرف جمعہ پڑھ لینا تو جمعہ پڑھ کے بھی 2 فرض پڑھ کے آنا جی کم ہو گیا ہے نماز اتنی کافی بس حاضری دینی احسان کرنا سے بڑا آیا اس واسطے جڑا لوگاں نے نماز پڑھی رب نو یعنی راضی کیتا انہاں دا حشر قبر وچ رسول اللہ نے بیان کیتا ہے اسے مولوی دی گل بیان کیتی ہوئی نہیں ہے تو برادران اسلام پھر ان لوگوں کے لیے وہ لوگ جو روزے دار ہوں گے ان کا جو جو گروہ اٹھے گا قبروں سے روزے داروں کا ان کو بلایا جائے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا لوگ کھاتے رہے پیٹ بھرتے رہے پیتے رہے انہوں نے میری رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ان کے لیے وہاں ایک خوبصورت دسترخوان سجایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم میری خاطر بھوکا رہا پیاسا رہا اب کھا پی اور خوب جو کچھ کھا سکتا ہے کھا اسے جو ہے وہ حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا تو برادران اسلام مرنے سے پہلے اپنا قبر سے میں جو حشر ہم نے اٹھتے وقت ہونا ہے اس کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو ہمیں جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں غیبت ہے چوری حسد جتنی بھی بیماریاں عام ہیں جو رسول اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں کہ ان لوگوں کا برا حشر ہوگا وہ تقریباً اگر نظر دلائی جائے تو ہر طرف نظر آتی ہیں ہمسایوں کو کام کرنے والے ہم ہیں یتیموں کا مال کھانے والے ہم ہیں اور ظلم کرنے والے ہم ہیں ظالموں کا بھی بڑا برا حشر ہوگا اور یتیموں کا مال کھانے والوں کے منہ میں آگ کے انگارے ڈالے جائیں گے اس لیے ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے قیامت حال کیونکہ عبداللہ بن خلف جو شروع میں نے آیت مقدسہ سورۃ یاسین کی پڑھی تھی کہ عبداللہ بن خلف نے ہڈی کو مروڑا انسان کی ہڈی کو اور کہا کہ یہ انسان قیامت کے دن کیسے زندہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور فرمایا کہ انسان اپنی پیدائش پر غور کر یہ ہڈیاں کو مروڑ کے سٹیاں یعنی یہ تو کہہ رہے کہ قیامت کا گھڑے راہ واسطے بڑا مشکل کام ہے تو خدا دی خدائی کا انکار کر دیتا ہے ہوش کر خیال کر کہ رب ایک قطرے کو اور ناپاک قطرے کو تیرے پیدا کر کے تیری خوبصورت شکل تیرا ڈھانچہ تیری آنکھاں تیری زبان کان تیری ہڈیاں ایک پانی کے قطرے کو پیدا کر سکتا ہے یا کل قیامت کو تیری ہڈیاں تو نہیں پیدا کر سکتا تو خدا دی خدائی کا انکار کر دیتا ہے اے انسان اپنے خدا دی خدائی کا انکار نہ کر اللہ تعالیٰ سب نو نیک صالح اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا